صاحب مثنوی مولانا جلال الدین رومی 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی بلخ کے ایک روحانی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام شیخ بہاؤالدین تھا، جن کا سلسلہ نسب صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ شیخ بہاؤالدین اپنے وقت کے عارف کامل اور علم و فضل میں یکتائے روزگار شمار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں سلطان محمد خوارزم شاہ بلخ کا حکمران تھا۔ وہ شیخ بہاؤالدین کا معتقد ہونے کے باوجود ان کی عوام الناس میں پذیرائی اور شہرت و عزت سے بدگمان ہو گیا، لہٰذا شیخ بہاؤالدین بلخ سے نقل مکانی کر کے نیشا پور، بغداد، حجاز، شام، زنجان، لارندہ ہوتے ہوئے بادشاہ وقت علاؤالدین کی اقباط کی درخواست پر کونیا پہنچے۔ اس وقت مولانا جلال الدین رومی کی عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ وہ اپنے والد کے مرید سید برہان الدین محقق کی تربیت میں اکثر علوم و فنون حاصل کر چکے تھے، لیکن حصول علم کی لگن موجود تھی، لہٰذا اپنے والد کے انتقال کے بعد 629 ہجری میں جبکہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے شام کا سفر اختیار کیا۔ اس زمانے میں دمشق اور حلب نامی شہر علوم و فنون کے مراکز تھے۔ مولانا رومی نے چند سال حلب میں قیام کیا اور بعد میں دمشق میں تعلیم حاصل کی۔ 40 سال کی عمر میں مولانا اپنے والد کے مرید سید برہان الدین محقق سے ملاقات کے لیے کونیا واپس تشریف لائے اور ان سے سلوک اور طریقت کی تعلیم حاصل کی۔ اس دور میں مولانا پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا۔ یہاں سے مولانا رومی کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جب ان کی ملاقات ایک صاحب کشف و کمال صوفی بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور مولانا کی زندگی میں روحانیت کے حوالے سے ایک نمایاں تغیر پیدا ہوا۔ اس دور میں وہ سما کی جانب راغب ہوئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا کی رفاقت اور محبت تقریباً 2 سال رہی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شاہ شمس تبریز اچانک کہیں چلے گئے۔ اس دیوانہ وار عشق و والہانہ الفت اور جدائی کے نتیجے میں مولانا نے غزلیں لکھیں اور اپنے ایک مرید حسام الدین چلپی کی فرمائش پر مثنوی کا آغاز کیا، جو مثنوی مولوی مانوی کے عنوان سے تقریباً 800 سال سے معروف و مقبول ہے۔ اس کا شمار دنیا کی کثیر الاشاعت اور بہترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے مثنوی کو اثباتی فکر و عمل کی ایک عظیم کتاب قرار دیا ہے۔ مثنوی میں عصر حاضر کے ان پیچیدہ مسائل کا حل بھی موجود ہے جن سے انسان حواس باختہ ہو کر اپنی تقدیر سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ مثنوی کی اسی خصوصیت نے اہل عرب اور امریکہ کو اپنی جانب متوجہ کیا، اور آج مثنوی یورپ اور امریکہ میں ایک مقبول ترین کتاب کے طور پر شناخت کی جاتی ہے۔ مثلاً 1975 میں جرمن اسکالر اینی میری شمیل کی مارکۃ الآراء کتاب 2000 مسٹیکل ڈائمینشنز آف اسلام میں فرینکلن لوئس کی کتاب پاسٹ اینڈ پریزنٹ ایسٹ اینڈ ویسٹ اور کولمین بارکس کی کتاب دی سول آف رومی شامل ہیں۔ مولانا کی تصانیف میں فیہا مافیہ مولانا کے ملفوظات اور خطوط کا مجموعہ ہے۔ ان خطوط میں اللہ کی اطاعت اور انسانوں پر رحم کی تاکید کے علاوہ عمرہ کے فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مولانا کی دوسری کتاب دیوان ہے، جس میں تقریباً 50,000 اشعار درج ہیں، جو مولانا روم کی دلی کیفیات کے غماز ہیں۔ مولانا کی تیسری تصنیف مثنوی مولوی مانوی ہے، جس میں 26,500 اشعار ہیں۔ عربی، فارسی، ترکی، اردو، انگریزی، جرمنی، حتیٰ کہ مشرق و مغرب کی ہر معروف زبان میں اس کے لاتعداد ترجمے، خلاصے، شرحیں اور حاشیے شائع ہو چکے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس کے مطبوعہ اور قلمی نسخے بکثرت ملتے ہیں۔ مثنوی میں کثرت سے وہ کنائے برتے گئے ہیں جن کا براہ راست حوالہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے وہ واقعات و قصص ہیں جو اخلاقی پیغامات کے نمائندہ ہیں۔ مولانا روم کی جملہ تصانیف میں انسانی شخصیت کی تکمیل کے رہنما اصول ملتے ہیں۔ پوری مثنوی حکمت قرآنی کی آئینہ دار و ترجمان ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا انتقال ترکی میں 672 ہجری و مطابق 1273 کو ہوا۔ آپ کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں واقع ہے۔